السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ویورز، ہمارا ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم نے ایک پارہ مکمل کر لیا۔ آج ہم دوسرا پارہ اپنا شروع کریں گے اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ کے لیے قرآن پاک کو سمجھنے میں آسانی ہو رہی ہوگی۔ تو ویورز، چلیے اب شروع کرتے ہیں اپنا دوسرا پارہ۔ دیکھتے ہیں کہ رب تعالیٰ اس پارے میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقولو، اب کہیں گے، سفہاء، بے وقوف، من الناس، لوگوں سے، ما، کس چیز نے، ولاہم، پھیر دیا ان کو، عن قبلتہم التی، اپنے قبلہ سے، وہ جس، کانو، وہ تھے، علیہا، جس پر، قل اللہ، آپ فرمائیے اللہ تعالیٰ کے لیے، المشرق، مشرق ہے، والمغرب، اور مغرب ہے، ویہدی، اور ہدایت دیتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم، سیدھی راہ پر۔ تو ویورز، اب تحویل کعبہ، تحویل قبلہ کا ذکر شروع ہو گیا ہے دوسرے پارے سے۔ تو جب قبلہ چینج ہونے کا وقت آیا، تبدیل کرنے سے پہلے رب تعالیٰ نے پہلے ہی اپنے حبیب کو آگاہ کر دیا اس سے کہ جب یہ قبلہ بدلے گا تو لوگ آپ پہ اعتراض کریں گے۔ تو اے میرے حبیب، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مشرق بھی رب کے لیے ہے اور مغرب بھی رب کے لیے ہے، اور وہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر۔ رب تعالیٰ کتنے پیار سے اپنے حبیب سے بات کرتا ہے، قربان جائیں رب کے انداز گفتگو پر۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح، جَعَلْنَاكُمْ، ہم نے بنا دیا تمہیں، أُمَّةً وسطاً، معتدل امت، یعنی بہترین امت، لِتَكُونُوا، تاکہ تم ہو، شہداء، گواہ، علی الناس، لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور ہو رسول، علیکم، تم پر، شہیداً، گواہ، وما جعلنا، اور نہیں مقرر کیا ہم نے، القبلۃ التی، قبلہ، وہ جس پر آپ تھے، علیہا، اس پر، الا، مگر، لنعلم، تاکہ ہم دیکھ لیں، من یتبع، کون پیروی کرتا ہے، الرسول، رسول کی، ممن، اس سے کون، ینقلب، مڑتا ہے، علی عقبیہ، اپنی ایڑیاں یعنی الٹے پاؤں پر، وَإِنْ، اور بے شک، کانت، یہ تھا، لکبیرۃً، ایک بہت بھاری، الا، مگر، علی الذین، ان پر جنہیں ہدی اللہ، اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا کی، وما کان، اور نہیں ہے، اللہ، اللہ تعالیٰ، لیجدیہ، کہ وہ ضائع کر دے، ایمانکم، تمہارے ایمان، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بالناس، لوگوں پر، لرؤوف الرحیم، بہت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تو ویورز، اس آیت میں رب تعالیٰ نے بہت ہی اہم ارشاد فرمایا ہے اس امت کے بارے میں، یعنی امت محمدیہ کے بارے میں۔ رب نے امت محمدیہ کو وسطاً کہہ کے پکارا ہے۔ وسطاً کا مطلب درمیانہ، یعنی درمیانہ وقت، جیسے ہوتا ہے نا کہ درمیانہ وقت سے تشبیہ دی ہے، جیسے انسان کی پوری زندگی میں درمیان میں جوانی ہوتی ہے، جو کہ انسان کو وہ دن بہت خوبصورت اور حسین لگتے ہیں۔ اسی طرح دن جب چڑھتا ہے تو دن کے درمیان میں پوری آب و تاب کے ساتھ سورج چمکتا ہے۔ اسی طرح رب تعالیٰ نے اس امت کو اس سے تشبیہ دی ہے کہ آپ امت وسطیٰ، یعنی بہترین امت ہو، اور تم شہداء، یعنی تم گواہ ہوگے، علی الناس، لوگوں پر، کن لوگوں پر، قیامت کے دن جب رب تعالیٰ پہلی امتوں سے حساب لے گا تو وہ کہیں گے کہ ہمیں تو کسی نے ہدایت کی راہ دکھائی ہی نہیں کہ ہم ہدایت پر آتے۔ اس وقت یہ امت محمدیہ گواہی دے گی کہ یہ لوگ رب جھوٹ بول رہے ہیں، ہمارے رب، یہ لوگ، ان کو گواہی دی، ان کو تو تیرا، یہ کہیں گے کہ ہم گواہی دیتے ہیں
ان کو تو تیرے انبیاء نے تیری تمام باتیں کھول کھول کر واضح واضح بیان کر دی تھیں، تو وہ کہیں گے کہ تم تو تھے ہی نہیں تب، تمہیں کیا معلوم۔ اس ٹائم پھر ہمارے پیارے حبیب قربان جائیں آپ کی شان پر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی گواہی دیں گے کہ اے میرے رب، یہ میری امت سچ کہہ رہی ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے سب کچھ اپنی امت کو بتا رکھا ہے کہ پہلے انبیاء کس طرح اپنی امتوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں مکمل طور پر جانتے ہیں۔ تو رب نے کتنا درجہ رکھا ہے ہماری اس امت کا، امت محمدیہ کا۔ اگر آج ہمارے حالات دیکھے جائیں تو کیا ہم مان سکتے ہیں کہ ہم یہ امت ہے، اتنی عظیم امت جن کو رب نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ امتاً وسطاً، اور وہ امت وسطیٰ ہے، اور وہ گواہی دینے والی قیامت کے روز، کتنا سخت دن ہوگا، اس دن یہ امت گواہی دے گی۔ تو رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ہم پہ اپنا خاص کرم فرمائے، ہمیں اس کے مطابق بنائے جس طرح کا رب نے ارشاد فرمایا ہے قرآن پاک میں۔ آگے رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ قد نروا، ہم دیکھ رہے ہیں، تقلبا، بار بار پھرنا، وجہی کا، آپ کا منہ، فی السماء، آسمان کی طرف، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، تو ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو، قبلتاً، آپ کا قبلہ، ترضاها، جسے آپ پسند کرتے ہیں، فَوَلِّ، پس آپ پھیر لو، وجہ کا، اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وحیثو، اور جہاں کہیں، کن تم ہو، فولو، تو پھیر لیا کرو، وجوہکم، اپنے منہ، شطرہو، اس کی طرف، وَإِنَّ، اور بے شک، وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک جنہیں اوتوا الکتاب، کتاب دی گئی ہے، لَيَعْلَمُونَ، وہ ضرور جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، کہ یہ حق ہے، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ، اور نہیں اللہ تعالی، بغافل، بے خبر، عما یعملون، جو وہ کرتے ہیں۔ قربان جائیں، پھر قربان جائیں رب کی محبت پر، کتنے ہی پیار سے رب تعالیٰ اپنے حبیب سے مخاطب ہوتا ہے کہ اے حبیب، ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا بار بار آسمان کی طرف مڑنا، کہ حبیب کی خواہش تھی کہ جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیا قبلہ، اللہ تعالیٰ کا گھر، خانہ کعبہ، وہ قبلہ بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں اے میرے حبیب کہ آپ بار بار آسمان کی طرف رخ کرتے ہیں۔ رب کو اپنے حبیب کی یہ ادا اتنی ہی پسند تھی کہ کتنے خوبصورت اور پیار سے، خوبصورت انداز میں اور پیار سے کہا کہ اے حبیب، ہمیں معلوم ہے کہ آپ آسمان کی طرف رخ کرتے ہیں بار بار۔ پھر رب نے حکم دیا کہ اے حبیب، جدھر آپ ہیں ادھر ہی اپنا رخ قبلے کی طرف، اپنے خانہ کعبہ کی طرف موڑ لیں، آج سے وہ آپ کا قبلہ ہے۔ تو قربان جائیں رب کی محبت پر، رب کے انداز پر، کہ رب کا ہر ہر انداز یہ کتنا خوبصورت ہے، ہم تو بیان بھی نہیں کر سکتے، ہماری زبان میں تو اتنی طاقت بھی نہیں کہ رب کے انداز کو ٹھیک طرح سے بیان کر سکیں۔ رب تعالیٰ ہی ہم پہ اپنا خاص کرم فرمائے۔ آگے دیکھتے ہیں، وَلَئِنْ، اور اگر، آتَيْتَ الَّذِينَ، اگر آپ لے آئیں جنہیں، اوتوا الکتاب، کتاب دی گئی، بِكُلِّ، ہر ایک، آیَةٍ مَا تَابِعُوا، نشانی، وہ پیروی نہیں کریں گے، قبلتک، آپ کے قبلہ کی، وَمَا، اور نہ، أَنْتَ، آپ، بِتَابِعٍ، پیروی کرنے والے ہیں، قبلتہم، ان کے قبلہ کی، وَمَا، اور نہ، بَعْضُهُمْ، ان کا بعض، بِتَابِعٍ، پیروی کرنے والا ہے، قبلتہ، قبلہ، بعضٍ، بعض، وَلَئِنْ، اور اگر، اتبعت، آپ نے پیروی کی، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، من بعد، اس کے بعد، ما جاءک، جو آ چکا آپ کے پاس، من العلم، علم سے، انک، یقیناً آپ، اذا لمن الظالمین، اس وقت ظالموں میں سے ہوں گے۔ رب تعالیٰ اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے کہ اے حبیب، آپ نے پریشان نہیں ہونا، وہ تو ویسے بھی آپ کے قبلہ کی پیروی نہیں کریں گے، چاہے جیسی بھی ان کے پاس کتاب آ جائے،
کیونکہ یہ سب کچھ تو پہلے ہی ان کی کتابوں میں نے درج کر رکھا ہے، ان کو بتا رکھا ہے کہ آپ کی شخصیت کیسی ہوگی، آپ کا ہر معجزہ بیان ہے وہاں پر، وہ آپ کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، تو اس لیے اس معاملے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ الذین جنہیں آتینہم الکتاب ہم نے دی انہیں کتاب، یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں اسے، کما جیسے یعرفونہ وہ پہچانتے ہیں ابناءہم اپنے بیٹوں کو، وَإِنَّ اور بے شک فریقاً ایک گروہ منہم ان میں سے، لَیَکْتُمُونَ وہ چھپاتے ہیں الحق حق کو، وَهُمْ یعلمون اور وہ جانتے ہیں۔ تو رب نے آگے خود ہی فرما دیا کہ اے حبیب آپ نے پریشان نہیں ہونا، وہ تو آپ کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، کیونکہ رب نے ایک کتاب نازل کر دی ہے جس میں آپ کے بارے میں کھول کھول کر بیان کیا گیا ہے، اس لیے وہ آپ کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، لیکن وہ چھپاتے ہیں حق کو، حالانکہ وہ جانتے ہیں سب کچھ۔ الحق حق من ربی کا تیرے رب کی طرف سے، فلا تکونن تو ہرگز نہ بن جانا، من الممترین شک کرنے والوں میں سے۔ تو قربان جائیں یہ پورا رکوع ہی کس طرح رب کی محبت سے بھرا ہے۔ رب کی محبت کی باتیں کرتے تو وقت کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ انسان کہاں سے کہاں نکل جائے اور کتنا وقت بیت جائے۔ ویورز ہماری دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں بھی اس محبت میں اسی طرح گم کر دے کہ ہم رب اور رب کے حبیب کی محبت میں اس طرح گم ہو جائیں کہ ہمیں دنیا کی پرواہ ہی نہ رہے، دنیا کیا کر رہی ہے، ہمارے بارے میں کیا سوچتی ہے، کیا بات کرتی ہے، بجائے ہم لوگوں کے بارے میں سوچنے کے۔ رب تعالیٰ ہمیں عشق حقیقی عطا فرمائے، رب تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جیسا کہ اس کا حق ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔